لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس كلهم من رسول الله ملتمس فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ مبارک شب اللہ رب العالمین نے محض اپنی توفیق سے ہمیں عطا فرمائی، اور ختم قرآن شریف کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جو اس نے یہ توفیقات عطا فرمائی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آج کی شب جو متوقع لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، چند باتیں اس حوالے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی تو پوری سورت ہی سورۃ القدر اسی شب یعنی طاق شب کے بارے میں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن اگر اکابر کے اقوال کو دیکھیں، جیسے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول جن کا ذکر بارہا ہوتا رہتا ہے، وہ تو باقاعدہ قسم اللہ کی اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہے کہ لیلۃ القدر 27 ہے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اور کثیر اقوال 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہونے کے حوالے سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مطلع جیسے جیسے مختلف ہوگا چاند کے اعتبار سے، لیلۃ القدر کی تقسیم اور اس کا اعتبار بھی ویسے ہی ہوگا۔ میں چند باتیں پہلے وہ یاد دلا کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے کیا ذکر فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، لیل رات کو کہتے ہیں، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آگے ارشاد فرمایا آگے چل کر کے لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت میں بہتر ہے۔ لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، اور قدر کے کئی معانی بنتے ہیں۔ قدر کا معنی تنگی کے بھی آتا ہے، تنگ ہو جانا کسی چیز کا، اور قدر کا معنی اندازہ لگانے کے بھی آتا ہے، اور قدر کا معنی عظمت کے بھی آتا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس رات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر تنگی کا معنی لیا جائے، تنگ ہو جانے کا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان سے اس رات کو فرشتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ زمین ان کے وجود سے تنگ ہو جاتی ہے، جو قرآن نے کہا نا تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور حضرت جبریل خود نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک قدر کا معنی اگر عظمت کے معنی میں لیں
یہ ابتدائی سبق ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اس کو یاد کر کے آگے چلیں گے۔ قدر کا معنی عظمت کے ہے، شان کے ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک رات ہونے کے باوجود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قدر کا ایک معنی اندازہ لگانا ہے کسی چیز کا، یعنی یوں سمجھیے کہ علم، لیکن اللہ رب العالمین کا علم اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اندازہ اس علم کا لگایا جاتا ہے جس کے ہونے اور نہ ہونے میں شک ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی یہ کیا گیا کہ اس رات کو تقدیر کی تقسیم ہوتی ہے، جو سورہ دخان میں ذکر فرمایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان میں قرآن مجید نے لیلۃ القدر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اہم ترین کام، انسان کی زندگی کے اہم ترین کام اس رات کو تقسیم ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ عافیت فرمائے، اس سال جس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے اس کا نام اس رات میں باقاعدہ درج کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جیسے حضرت اسرائیل ہیں۔ اس سال کس کی ولادت ہونی ہے وہ مرتب کر دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ محفوظ فرمائے کس کے لیے کس قدر تنگی ہونی ہے، پریشانی آنی ہے، اللہ محفوظ فرمائے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ رات جو ہے وہ اللہ سے خیر کو طلب کرنے کی ہے۔ اس میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول میں عرض کر دوں، یہ جو پچھلے 15 شعبان کی رات گزری ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو 15 شعبان سے لے کر اس لیلۃ القدر کے درمیان یہ اضافی وقت ملتا ہے، کیونکہ اس رات شب برات میں لکھا جاتا ہے اور لیلۃ القدر میں یوں سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ مکمل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں انسان اپنے رزق، اگر اس کے لیے تنگی لکھی گئی ہے، پریشانی لکھی گئی ہے، کوئی مشکل لکھی گئی ہے، تو پھر وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرے کہ یا اللہ اگر میرے لیے مال میں تنگی، پریشانی اور وبال، آفت، بربادی، بیماری لکھی گئی ہے تو اس کو صحت میں، کمال میں، رحمت میں اور اس کو اضافے میں تبدیل فرما۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء یثبت، ہم جسے چاہتے ہیں تقدیر میں لکھ دیتے ہیں، ثابت رکھتے ہیں۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء یثبت، ہم جسے چاہتے ہیں تقدیر سے مٹاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں تقدیر میں برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ام الکتاب ہے، ہمارے پاس تقدیر کا اختیار ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ ہم سے خیر کا سوال کرے، کیونکہ حدیث پاک ابھی دعا میں بھی ذکر کی گئی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ انا عند ظنی عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے، وہ ایک بالش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی میرا بندہ میرے لیے جو سوچتا ہے میں اس سے زیادہ اس کو دیتا ہوں۔ اگر وہ میرے لیے یہ سوچے کہ یا اللہ میں تو مجھے نہیں بخشے گا، میرے گناہ اتنے ہیں، تو کہا اس سے زیادہ شدید عذاب اس پر ہوگا۔ اور فرمایا اگر وہ میرے لیے رحمت کا پہلو رکھے گا کہ یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، تو فرمایا کہ وہ ایک بالش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ تو یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے کہ جس میں بندہ کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں درخواست کرے، اپنی عرضی پیش کرے کہ مولا اگر میرے لیے بدقسمتی ہے تو اس کو خیر میں کر دے، پریشانی ہے تو اس کو راحت میں کر دے، مرض ہے تو اس کو صحت میں کر دے، کفر ہے الیاذ باللہ تو اس کو ایمان میں کر دے، نفاق اور منافقت ہے معاذ اللہ تو اس کو اخلاص اور ایمان میں کر دے۔ تو اس رات کی اس اعتبار سے بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کا وظیفہ کیا ہے کہ بندہ کیا وظیفہ بار بار پڑھے تو یہ چیزیں بندے کو حاصل ہوں۔ تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی پاک نے خود فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں رضی اللہ عنہ کہ اس رات کا وظیفہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، تو سرکار نے پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بخش دینے والا ہے، تحب العفو، تو بخشش اور معافی کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یا اللہ ہمیں بخش دے، پھر تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی دینے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا غفور اے بخش دینے والے، یا غفور اے بخش دینے والے، یا غفور اے بخش دینے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ دعا حضور نے اللہم انک عفو کریم، اس میں اضافے دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں یہی دعا ہے، لیکن اس کو اضافہ بھی بندہ کر سکتا ہے اس میں اللہ کی شان داخل کر کے کہ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو، کیونکہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں اضافہ شرعاً جائز ہوتا ہے، وہ ممنوع اور بدعت نہیں ہوتا، دعا کے اندر اضافہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ یہ دعا آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت نہیں کہ جس میں آپ کو اضافہ نہیں کر سکتے۔ جیسے دعا ہوتی ہے تو آپ پہلے ربنا آتنا فی الدنیا اللہم ربنا آتنا لگا دیتے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ دعاؤں کے اندر اضافہ یہ فقہا اور محدثین نے جواز دیا ہے کہ اس کو آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، جیسے درود شریف ہے، درود شریف کے کلمات آپ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں، جو مسنون درود ہے جیسے درود ابراہیمی وہ تو سید الاوراد میں سے ہے، سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے، لیکن بندہ اگر اور درود جیسے بزرگوں کی زبان سے منقول ہے تو یہ جو وظائف ہوتے ہیں اوراد، اس میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے قلبی رقت کے لیے، مہربانی حاصل کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے صفات اور شان کو ملا سکتا ہے، جیسے دعا ہے یہ طریقہ سمجھ، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو، لیکن پڑھ رہا اللہم یا ربی انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، 3 دفعہ یا غفور یا غفور، تو ایک تو یہ دعا ہے۔ دوسری جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہماری ماں ام المومنین، یہ تو حضرت عائشہ سے تھی اللہم انک عفو، ہماری دوسری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جامع ترمذی شریف میں ہے کہ میں نے حضور کو ہمیشہ دیکھا کہ حضور یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ جامع ترمذی کی حدیث سے، سرکار اس دعا کو ہمیشہ کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ عادت تھی حضور کی کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، پلٹ دینے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، الفاظ میرے دل کو اپنی ہی جانب رکھنا، کوئی ایسا دوست نہ مل جائے، کوئی ایسا ماحول نہ مل جائے کہ میرے دل میں شک آ جائے، میں گفتگو کر رہا ہوں تو کوئی وظائف نہ پڑے زبان سے، کیونکہ یہ بھی شرعی حکم ہے کہ اس وقت وظائف جائز نہیں ہوتے کہ جب نصیحت کی بات ہو، یہ مسئلہ ذرا ضروری ہے اس لیے میں نے عرض کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی کی حدیث سے ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ سرکار یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہم، یہ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ سین کے ساتھ نہیں، ثا کے ساتھ، الف با تا ثا، ثبت قلوبنا، یعنی اس طرح ثبت آپ کہیں گے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، تو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ہمیشہ طرف رکھنا۔ تو ام المومنین کہتی ہے میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، انگلی مثال کے طور پر پیش کی ہے بمعنی قدرت کے ہے کہ یہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے اس کو مائل کر دے۔ تو بندہ اگر وہی حدیث انا عند ظن عبدی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، لیکن جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ سے خیر کا گمان کر کے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنی تعریف رکھنا، تو یہ حضور کی دعاؤں میں سے دعا ہے۔ اور ایک اور بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور دعاؤں میں سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ مختلف وقت میں مختلف باتیں سرکار کریم سے پوچھی گئی ہے، اللہ کے راز کو آپ ہی جانتے ہیں اللہ کے بتائے سے، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ کثرت سے کون سی دعا کی جائے اور کون سی دعا آپ کو پسند ہے؟
تو سرکار ایک جملہ فرماتے تھے کہ عافیت کی دعا. حضور نے فرمایا دعا میں عافیت، اس لیے ایک دوسرے کو دعا نے اللہ آپ کو عافیت عطا فرما. عافیت میں سب آ گیا، صحت بھی آ گئی، ایمان بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، سب آ گیا. عافیت کی دعا. تو سرکار فرماتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ دعاؤں کی دعا جو ہے وہ عافیت کی دعا ہے. جیسے حضور کی زبان مبارکہ سے خود یہ دعا جاری بھی ہوئی ہے، مسنون ہے کہ حضور اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا واہلی ومالی واولادی، اس قسم کے کئی الفاظ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات دائمہ، اس قسم کے الفاظ. گویا کہ عافیت کی دعا جو ہے اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں. یا اللہ مجھے عافیت کاملہ عطا فرما. اس عافیت میں سب آ جاتا ہے، جو آپ نے مانگا وہ بھی آ گیا، جو بھول گئے وہ بھی آ گیا، جو مانگنا تھا وہ بھی آ گیا. تو یہ دعاؤں کی دعا ہے اللہم یا اللہ مجھے عافیت کاملہ عطا فرما، یہ دعا. اسی طرح جو قرآن کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یا اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائی دے دے. اب اس میں کیا ہے، سب آ گیا. اور آخرت کی ساری بھلائی دے دے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں. میں ایک دفعہ حدیث پاک میں دیکھ رہا تھا، حضرت انس حضور کے خادم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے نا حضرت انس ابن مالک. ان کے پاس ایک بندہ، جیسا بزرگوں کے پاس بندہ جاتا ہے دعا کرانے، اور یہ سنت طریقہ ہے اور یہ بڑی کامیابی کا طریقہ ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے، بچوں سے دعا کرانی چاہیے، بزرگوں سے دعا، متقیوں سے دعا کرانی چاہیے. کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھیں نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کو اویس قرنی کے پاس بھیجا رضی اللہ. لیکن آپ دیکھیں کہاں اویس قرنی کا رتبہ اور کہاں ان کا مقام، لیکن دعا کی ترغیب دلانے کی کہ اگر کوئی چھوٹا بھی نیک ہو تو اس کی طرف جانا چاہیے. حضرت اویس قرنی اپنی ساری شان لے کر بھی مولا علی کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے امام ربانی کی ایک بات یاد آئی. اویس قرنی حضور کے دور میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن میں تھے وہ، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور سے ملنے نہیں آئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صفات بیان کی اور حضرت سیدنا عمر اور سیدنا علی کو بھیجا حضور نے کہ آپ جائیں. تو پھر ایک روایت یہ ہے کہ سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے تھے، اور دور فاروق اعظم کا تھا. تو فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ عرفات کے میدان میں اویس قرنی آئے ہوئے ہیں. تو حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور عرفات میں گئے اور حضرت اویس قرنی سے ملاقات کی اور ان کو کہا ہمارے لیے دعا کرو. اب یہاں سے پتہ چلا، اس سے یہ مرتبہ نہیں پتہ چلا کہ اویس قرنی کا مرتبہ، اویس قرنی تابعی ہیں. تابعی کچھ بھی کر لے صحابی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو صحابی کا مقام ہوتا ہے. یہاں پر بات کی ہے امام ربانی نے بڑی زبردست مکتوبات شریف میں. آپ فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو بات سمجھ نہ آئی کیونکہ حضور نے بلایا تھا. اگر ان کو صحبت رسول کا شرف معلوم ہو جاتا نا تو ایک ماہ کیا ایسی کروڑوں بھی چیزیں ہوتی وہ چھوڑ کر حضور کے دیدار کے لیے آ جاتی. یہ حضرت امام ربانی نے لکھا. انسان ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کو شرف صحابیت کا اب تک اندازہ نہیں ہوا تھا، کہاں ماں اور کہاں سرکار کو دیکھنا علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا وہ جو رہے ٹھیک رہے، تقدیر میں تھا، لیکن جو صحابیت کا شرف ہے نا، جو حضور کو دیکھنے کا شرف ہے، وہ ماں کیا ساری دنیا کی بھی خدمت بندہ کرے وہ اجر نہیں ملتا جو حضور کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے. لیکن میں یہاں پر اس کو اس لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی کہ بچوں کو کنفیوژن نہ ہو جائے. یہاں سے یہ مسئلہ آیا ہے کہ بڑا چھوٹے سے بھی دعا کرا سکتا ہے اگر وہ پرہیزگار ہے. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اپنا قرآن سناتے تھے. جیسا میں نے کئی دفعہ حدیث پڑھی کہ میرا قرآن سنو، دعا کرو. تو صحابہ کرام کو حضور ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں؟ فرما دعا کرو، اللہ مومن کی دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول کرتا ہے. تو یہ آداب دعا میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت انس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندہ ان کے پاس دعا کرانے آیا، بڑی توجہ کے ساتھ اور چہرے کو تازہ رکھ کر سنیے کہ دعا کرانے کے لیے آیا. تو اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں. تو حضرت انس نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس نے کہا حضور اور دعا کریں. تو پھر آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. اس نے کہا حضور اور میرے لیے دعا کریں. آپ نے تیسری دفعہ پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
حضرت انس کہنے لگا اور دعا کر، آپ نے فرمایا بچا کے آ جو دعا کروں. یہ حضرت انس. ضروری نہیں کہ دعا بہت لمبی ہو، یہ وہ طریقہ صحابہ نے بتایا. ایک طریقہ بندے کو یہ ہونا چاہیے کہ جو دعا قرآن کی ہے نا اس کو بندہ زبانی یاد کرے. جو قرآنی دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ قرآنی دعا ہے نا، قرآن میں آئی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ نیک لوگوں کی دعا، یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے نہیں سکھائی. یہ جو نیک لوگ دعا کرتے تھے نا اللہ سے، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے سینے پر اتاری کہ میرے بندے مجھ سے ایسی دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا دیکھیں کتنی زبردست ہے. ایک بندے نے سورہ آل عمران میں نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، یہ بالکل شروع میں سورہ آل عمران میں، تو یہ وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین نے فرمائی یہ میرے محبوب بندے مجھ سے کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہم دعا کر رہے ہیں، اب اللہ کو کون سی دعا اچھی لگتی ہے؟ تو وہی دعا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ دعا وہ نہیں تھی کہ جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، لیکن بصورت وہی نہیں آئی تھی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کے حضور ایسے، یہ اللہ سے مانگنا کیا ہے، اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ جب سامنے بادشاہ ہو تو بادشاہ سے کیا مانگنا ہے؟ ایک بسکٹ مانگنا یا پوری کائنات مانگنی ہے؟ بسکٹ تو کوئی بھی دے دے گا آپ کو. تو جو بادشاہ ہے اس سے اس کی شان شان مانگنا ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ کو یہ دعائیں اتنی اچھی لگی جو پہلے زمانے میں کچھ لوگوں نے مانگی تھی اللہ سے، تو اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کے سینے پر اتاری کہ حبیب مجھ سے میرے کچھ پیارے بندے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ میرے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا، زیغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا کر، یا اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تیری جانب سے جو رحمتیں خوب مجھ پر نشاور کر دے. کیوں؟ انک انت الوہاب، اس لیے کہ تو بھر بھر کر دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کی دعا میں یہ فائدہ ہے. ایک بندہ کہنے کا مجھے تو ترجمہ ہی نہیں آتا، تو میں نے کہا ترجمہ سیکھ. نہیں آتا ہے پھر بھی پڑھ، قرآن کی دعا ہے. اور سیکھنا، اتنا ٹائم موبائل میں ضائع کرتا ہے، ادھر جاتا ہے. چھوٹی سی تو دعا ہے، کنز الایمان شریف کھول لو، ترجمہ دیکھ لو. ایک دن قرآن شریف ایسی اٹھا کر بندہ پڑھ لے، نیچے ترجمہ بھی دیکھ رہا ہو، اوپر ٹرانسلیٹ بھی دیکھ رہا ہو، اور اوپر سے جناب دعا بھی پڑھ رہا ہو، تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سے لفظ کا کون سا معنی ہے، اور اس کو یاد ہو جائے گا. تو جیسے پھر وہاں پر جو ہے سورہ بقرہ جہاں ختم ہو رہی ہے، یہ بھی دعا اللہ نے سکھائی ہے. جب صحابہ کرام کو یہ بات کی گئی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، خدا اس کو بھی پوچھے گا، اس کا بھی حساب لے گا. صحابہ ڈر گئے. کیا فرمایا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تمہارے اندر ہے اس کو تم ظاہر کر دیتے ہو، اور ایک وہ ہے جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو. تو فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ ان کا محاسبہ کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پوچھا جائے گا. تو صحابہ ڈر گئے کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہماری انٹینشن ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہم اندر چھپائے، خیال آ گیا دل میں اور ہم نے چھپا دیا، اس کو تھوک دیا، بھائی کیا خیال آ گیا، یہ اگر زبان پر آ گیا تو مر جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا میں اس کو بھی پکڑوں گا. تو صحابہ ڈر گئے اور حضور کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تو خیال پر بھی گرفت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کہو، بلکہ اللہ نے کہا یوں دعا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ مجھے اس میں نہیں پکڑنا جو میں بھول جاؤں یا جس میں میری خطا ہو جائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا اور اتنی سختی ہمارے اوپر نہ آ جائے ماحول کی جیسے ہم پر پہلوں پر آئی تھی اور ہم اٹھا ہی نہیں پائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمیں ایسی بات کا متحمل نہ کرنا کہ جس کی ہم طاقت نہ رکھیں. فرمایا نبی بحث نہیں کرو، ڈائریکٹ بولو واعف عنا، یا اللہ معاف کر دے، واغفر لنا، یا اللہ بخش دے، وارحمنا، یا اللہ رحم کر، انت مولانا، تو مدد کرنے والا ہے، فانصرنا للقوم الکافرین، کافروں پر ہماری مدد کر. یہ دعاؤں کی دعا ہے کہ جو بندہ اپنے ورد کے اندر رکھے. تو گویا کہ یہ ساری دعائیں لیلۃ القدر کی دعاؤں میں ہیں. ایک تو وہ جو میں نے پہلے عرض کیا جو خاص حضور نے تلقین فرمائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو
فاعف عنا یا غفور. سورہ فاتحہ شریف کی دعا ہے, آپ اللہم شروع میں لگا دیں, اللہم, یہ کتنی جامع دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. کیا نہیں ہے اس کے اندر, صراط الذین انعمت علیہم, سیدھے راستے پر چلا, راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. اب کیا رہ گیا جی؟ بچا ان سے جو غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے. اب بتائی کون سی برائی رہ گئی جس سے بچا نہیں؟ تو اس کے شروع میں اللہم لگا دے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعاؤں کی دعا ہے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. مولا سیدھے راستے پر چلا, وہ راستہ جس پر تیرے نام یافتہ بندے چلے. کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین چلے, صدیقین چلے, شہداء چلے, صالحین چلے, اور غیر المغضوب علیہم, جن پر تو نے غضب کیا ان سے بچا, والضالین, اور جو گمراہ ہوئے ان سے بچا. تو اب بتائیے کہ جس چیز سے بچنا تھا وہ بھی آ گئی, اور جو چیز مانگنا تھا وہ بھی آ گئی. تو اپنی عادت ڈالنی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ قرآنی دعا کرے, یا قرآنی دعا کا کوئی ترجمہ یاد کر لے, اپنی دعا میں وہ الفاظ وہ دہرائے, اور دعا میں گناہ کا ذکر نہ کریں. بعض لوگ جو ہے وہ گناہ کا بھی ذکر, یا اللہ میں نے فلانا کام کر لیا تھا, وہ کسی نے کہا یار میں ان گناہ گاروں کے ساتھ تھا تو اتنا بدنام نہیں تھا جو تمہارے ساتھ بستر اٹھا کے ہو گیا ہوں. تو گناہ کو نہیں ذکر کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ گناہ کو نہیں ذکر کرنا, گناہ کو ذکر کرنا بھی گناہ ہے معاذ اللہ, بلکہ مخفی انداز میں اجمالی دعا کرنی چاہیے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے, بات سے بات چلی ہے تو میں مسئلے کو کلیئر کرنا ہوں, غور کیجیے گا اپنے اور آپ کے لیے, توجہ طلب. ایک خاص گناہ بندے سے ہوا تو تنہائی میں اس کا نام لے کر دعا کرے. اسی طرح ہمارے وہاں ہے تجدید ایمان کا مسئلہ. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے ایمان کی بار بار تجدید کیا کرو, تازہ کیا کرو, دہرایا کرو, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. جو بندہ اس حال میں اس کی روح نکلی کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا, اس کلمے اور اس موت کے درمیان اس سے کوئی کفر سرزد نہیں ہوا, شرک سرزد نہیں ہوا, بدعت اعتقادی سرزد نہیں ہوئی, تو اس کلمہ ابھی 5 منٹ پہلے پڑھا اس نے, یا 10 منٹ پہلے پڑھا, یا 1 دن پہلے پڑھا, اس کلمے اور موت کے درمیان اگر کوئی کفر و شرک اور بدعات اعتقادی سرزد نہیں ہوئی تو حضور نے فرمایا حدیث ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرا ہو اس کو جہنم جلائے گی نہیں, اسے عذاب ہی نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اپنے کلمے کی تجدید کرتے رہو. جیسے قرآن میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. تو ایمان لے آئے تو پھر کون سا ایمان لے کر آئے؟ یعنی بار بار چلتے پھرتے کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا. چاہیے تو یہ کہ ہر دفعہ ہی محمد رسول اللہ پڑھیں, ورنہ یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ 3 دفعہ پڑھیں پھر روکیں محمد رسول اللہ, پھر شروع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ساتھ میں اگر ہر دفعہ محمد رسول اللہ کے ساتھ پڑھیں گے نا تو اس کی لذت اور ہے. یہ ہے یعنی آپ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ, لا الہ, اور اس یاد کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, کوئی معبود نہیں ہے, وہی معبود برحق ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 3 دفعہ, پھر بھرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کبھی ذوق یوں بھی آتا ہے بندے کو, کیونکہ قبض ہوتا ہے نا, قبض, ایک تو معدے کا قبض ہوتا ہے, ایک روحانی قبض ہوتا ہے. روحانی قبض کو ختم کرنے والی چیز کلمہ شریف ہے. آپ آزما لیجیے, اللہ رب العالمین ہمیں روحانی قبض سے بچائے. بندہ کبھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو روحانی قبض لگ جاتا ہے. قبض سے مراد ہے کہ فیض رک جاتا ہے, جیسے کھانا ہضم نہ ہو تو قبض ہو جاتا ہے نا, اور پھر اس سے دماغ بندے کا خراب ہوتا ہے, کیسی طریقے کی اس کے لیے بیماریاں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح قبض کا معنی یہ کہ جو رحمت اور جو بھلائیاں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے آ رہی تھی وہ رک گئی. نماز میں ذائقہ نہیں آ رہا, کلمے میں ذائقہ نہیں آ رہا. پھر اس کا علاج مجرب ہے کہ بندہ کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دے, اور بھاگم بھاگی میں نہیں. جیسے بندہ ماں سے فریاد کرتا ہے, یا درد جیسے چوٹ لگ جائے نا بندہ کرتا ہے نا, ایسے درد سے وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ. آپ لٹرلی دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خوشبو آ جائے گی, اور لٹرلی آپ دیکھیں گے آپ کی زبان پر شہد آئے گا, آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا, اور ایمان اور دین سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. وہ قبض دور ہوتا ہے. اور وہ قبض کیوں لگتا ہے؟ ہم کسی کی چغلی کر دیتے ہیں, کسی کی غیبت کر لیتے ہیں, کسی نیک آدمی سے بغض رکھ لیتے ہیں, خود کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے. کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے, اس میں اگر چھوٹا موٹا کوئی عیب آ گیا, اس کا وہ عیب اس کے کام کے مقابلے میں بالکل گیا گزرا ہے, لیکن ہماری نیکیاں تو ہے ہی نہیں, تو ہم اس کے ساتھ بھی چھڑم چھاڑی کرتے ہیں.
تو اس سے پھر اس ناشکری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دل پر قبض لگ جاتا ہے معاذ اللہ. اور اگر بندہ فوراً رجوع نہ کرے نا تو بہت انتہا ہے، پھر دل سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نیکی نہیں لگتی، وہ بس ایسی ہی بھائی ایسے، وہ اتنا زیادہ وہ اندر سے سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی خیر کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ ایتھسٹ ہو گئے، لبرل ہو گئے. میں نے کہا یہ بدبختی ہے، دل کی شقاوت ہے، یہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے جو خدا نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. تو مہر نہیں لگائی، وہ جو گناہ کرتے 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 دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ سامنے نبی کھڑے ہیں لیکن مان نہیں رہا. یہ لبرل ہو گئے جی، یہ اسلام پر ہٹ کرتے ہیں، یہ جناب جو ہے وہ ایتھسٹ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. میں نے کہا توبہ شروع کر دے، اگر دوبارہ کلمہ نہ آ جائے تو پھر کہنا، کلمہ پڑھنا شروع کرے آ جائے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا، جیسے یہ دیکھو یہاں پر یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے جو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جیسے دیکھو سفید کپڑا ہے، اس پر ایک کالا داغ بھی کتنا دکھتا ہے، اور جو کالا ہی کپڑا ہے تو اس پر کیا داغ دکھے گا، سفید کپڑے پر داغ دکھتا ہے. تو دل جو ہے وہ انوار والا ہے، اس پر ایک داغ آ جائے گا نا تو بہت زیادہ چبھے گا، اس کو فوراً مٹاؤ، اس کو ریموو کرو. اور حضور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کو مانج کر صاف کرنے کا کوئی پاؤڈر یا کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو مانجنے کا طریقہ اللہ کی یاد ہے. دل کسی اور چیز سے پاک نہیں ہو سکتا، کپڑا صابن سے پاک ہو جائے گا. دل پاک ہمیشہ عقیدے سے ہوتا ہے اور کلمے سے ہوتا ہے اور اللہ کی یاد. دیکھیں میں نے کیا ترجمہ کیا، یہاں پر ذرا قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ثقالہ کہتے ہیں مانج کر چمکانے والی چیز، جیسے آئینے کو چمکاتے ہیں، چمکا دینے والی چیز، ہر چیز کو صاف کر دینے والا، چمکا دینے والا کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے، اس کو ثقالہ کہتے ہیں. ثقالۃ القلب ذکر اللہ، اور دلوں کو چمکانے والی اللہ کی یاد ہے. میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا، میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ دلوں کو چمکانے والا اللہ کا ذکر ہے، نہیں، میں نے کہا اللہ کی یاد. کیونکہ اگر میں اللہ کا ذکر والا معنی کرتا نا تو آپ سمجھتے کہ شاید کوئی وظائف وغیرہ ہے، لیکن ذکر کا معنی اللہ کا ذکر اللہ، اس کا ترجمہ یہ کریں گے اللہ کا ذکر، تو اللہ کا معنی تو اللہ ہو گیا، ذکر کا معنی کیا ہوا؟ ذکر کا معنی یاد. اب دیکھو کتنا قریب آ جاتا ہے بندہ، کتنا قریب آ جاتا. تو ذکر اللہ کا معنی اللہ کی یاد. تو فرمایا کہ جس ہر چیز کو مانج کر صاف اور شفاف کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، دل کو چمکانے کا واحد طریقہ ہے اللہ کی، مل کر کہیے، اللہ کی یاد. اور اس میں کلمہ طیبہ میرے دوستو بزرگوں یقین فرمائیے، اللہ اسی پر ہمیں خاتمہ دے. یہ کلمہ شریف اتنی باذوق عبادت ہے. کبھی رات کو آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، بس آپ ذرا چلاتے رہیں اور ذرا مزہ لے کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر اتنی فریشنس آ جائے گی، تازگی آ جائے گی، گداز آ جائے گا، آپ کو بھولے ہوئے حقوق یاد آ جائیں گے. کسی کی دل آزاری آپ نے کی تو فون کر کے اس سے معافی مانگ لیں گے. خیر کے کام آپ کے اندر، اچھائیاں آپ کے اندر آ جائیں گی. یہ چیز کان میں جناب جو ہے وہ ایئر فون لگا ہوا گانے سن رہے ہیں، گاڑی میں گانے سن رہے ہیں، تو یہ جب آپ دل کو ایسی چیز فراہم کریں گے تو وہ دل کو کیا پتا چلے گا کہ کلمہ کیا ہے اور نمازیں کیا ہیں. تو لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی مبارک جملہ ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. حضرت عمر کیونکہ مرشد ہیں، آپ ایک جملہ کہتے ہیں، آپ فرماتے حاسبو قبل ان تحاسبو. فرمایا اپنی خود چیکنگ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں چیک کیا جائے. خود اپنا محاسبہ کر لو کہ اس سے پہلے اللہ تمہارا محاسبہ کرے. تو لہٰذا کلمہ شریف جو ہے اس کو پڑھیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گنتی کے پیچھے وہ جائے جس کا ذکر میں دل لگتا ہو. ہمارا ایک تو ذکر میں دل نہیں لگتا اور 101 تک پہنچانا ہے کسی طریقے سے، 71 دفعہ تو پہنچا ہی دینا ہے اس کو، 31-33 دفعہ تو پہنچائے. او بھائی یہ پہلے دل دیکھو، جہاں پر تعداد ہے نا، جہاں پر جس حکم میں، جیسے تسبیح فاطمہ میں وہ تو ہے، اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں یا عام چلتے پھرتے میں روزانہ جناب 101 دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں. پڑھیں آپ،
لیکن درود کاؤنٹنگ اس کے لیے ہے جسے ایک دفعہ پڑھنے میں بھی وہی چس آتا ہو جو 100 دفعہ پڑھنے میں آتا ہو. کاؤنٹنگ اس کے لیے. ہمارا تو دل ہی نہیں لگ رہا ذکر میں اور ہم تعداد بڑھائے جا رہے ہیں. 101 ہو گیا تو بھائی اس 101 سے کیا پایا ہم نے؟ ابے ایک ہی دفعہ پڑھ لے بغیر نمبرنگ کے, ذوق پڑھے لا الہ الا اللہ. اور یہاں سے آنا چاہیے آواز, یہاں سے نہیں آنی چاہیے, یہاں سے آنی چاہیے. یہاں سے بولتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں سے لائیں آپ کے یہ لیفٹ شولڈر کی طرف. اور جو بزرگوں نے ذکر کیا یہ لیفٹ شولڈر میں یہ 2 انگلی نیچے کی جو جگہ ہے یہاں پر لائیں. کبھی یہاں پر دیکھیں, کبھی یہاں دیکھیں, کبھی یہاں دیکھیں. لیکن عام بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لیفٹ طرف توجہ کرے اور یہاں سے آواز کو اٹھائے, محسوس کرے لا الہ الا اللہ. پھر آپ دیکھیں, عادت ڈالیں ذرا یہاں پر کرنے کی. جن کو ہے وہ پاتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کر دے. تو پھر ایسی لذت یہاں سے بندے کو آتی ہے. تو یہ وظائف میں سے ہے. اور وظائف کو اس کی ایکسرسائز کی رات ہے آج پختہ, کیونکہ ایک تو لیلۃ القدر ہے, ایسی ذہن بنا ہوا ہے عبادت کا. رمضان شریف ہے, ذہن بنا ہوا ہے. تو جب ذہن بنا ہوا اور ماحول ہے نا, اس میں بندہ ہتھوڑی لے کر نرم کرے. اور جب وہ نرم ہو جائے نا تو پھر کیسی بھی سختی رہے گی وہ نرم ہی رہے گا, کیونکہ یہ ماحول ہے دل کو نرم کرنے کا. کیونکہ مجھے بتائیے اس کے بعد ایسا ماحول ذوق نہیں آتا. تو یہ ذوق والا ماحول دیکھیں, اتنا ٹائم آپ مسجد میں دیتے ہیں, ایسا ٹائم بندہ عام دنوں میں نہیں نکال پاتا. وہ بھائی میں جا رہا ہوں تراویح پڑھنے, میں درس سننے جا رہا ہوں, وہ بعد میں دیکھیں گے بھائی, بعد میں ٹیلی فون کریں گے, ٹیلی فون بند کر دیا. تو یہ خود قدرتی طور پر رمضان شریف کے اندر یہ فیضان ہوتا ہے. اب میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. ایک تو ہم نے آج کی رات کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پورا رمضان روزہ رکھا تھا اور پورا رمضان اعتکاف کیا تھا. پہلے 10 کیا, پھر 20 دن کیا, پھر حضور نے آخری جو کیا تو فرمایا کہ یہ آخری 10 دن کے اندر لیلۃ القدر ہے اور طاق راتوں میں ہے. اس میں کہ یہ بھی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک رات بارش ہوئی مدینہ شریف میں اور مسجد نبی شریف کا فرش جو تھا وہ بھیگ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی. جب حضور اٹھے ہیں تو پیشانی مبارک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تھا وہ خاک مبارک جو ہے وہ پیشانی پر لگی ہوئی تھی اور سرکار نے فرمایا آج لیلۃ القدر ہے, اور وہ 25ویں تھی. بعض علماء نے کہا کہ وہ 23ویں تھی. تو یہ آثار تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پتہ ہے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا لیلۃ القدر, تو بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار جب صحابہ کے مجمع میں آئے, 2 صحابی تھے اور بیپاری تھے, ان کا کوئی کاروبار تھا. تو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے نا اپنے ایک دوسرے کے, بھائی یہ حساب پورا کرو, یہ تم نے نہیں دیا, یہ کل مال اٹھایا, یہ کیا. تو وہ بحث کر رہے تھے اپنے کاروبار کے بارے میں. کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, تو کچھ کاروبار کا. دونوں صحابی ہیں, ان کا ایک حضرت کعب بن مالک تھے, ایک دوسرے تھے. تو وہ اپنے بزنس کے حوالے سے دونوں تاجر تھے, بیپاری تھے. تو حضور جب آئے تو وہ باہر ان کی آواز بہت تھی, تو حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے یہ شور کی وجہ سے نا مجھے بھلا دیا گیا, ورنہ میں تمہیں بتا دیتا کہ یہ 21 کو ہے, یہ 23 کو ہے, یہ 25 کو, یہ 27 کو ہے, یا 29 کو ہے. دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلایا جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے. موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے, رسول کریم فرماتے ہیں انی لانسا, میں بھولتا نہیں ہوں, او اونسا, میں بھلا دیا جاتا ہوں, لِأَسُنَّا, تاکہ تمہارے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکلے. 4 رکعت ظہر کو حضور نے 5 پڑھائی. توجہ ہے, 4 رکعت ظہر کو حضور نے 5 پڑھائی. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمیں ہمارے ساتھ ہوتا تو کیسے آتا. لیکن ہم 4 کو 5 پڑھتے ہیں غفلت میں. 4 کو ہم نے 5 پڑھی, دماغ مارکیٹ میں تھا, دماغ گھر پر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر اس نسیان میں بھی حضوری ہے, یہ بھی اللہ کی یاد میں ہی ہوا ہے سب, کہ تعداد رہ گئی. اس لیے حضرت ابوبکر نے ایک دفعہ کھڑ کے کہا کہ حضور وہ جو بھول کی 1 رکعت تھی نا وہ مجھے دے دیں. کیونکہ دیکھو ہمارا بھولنا ہے غفلت سے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا یا نسیان ہے وہ بھی اللہ کی یاد میں. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 1 رکعت کا آگے ہو جانا تو سجدہ سہو جو ہے جو مشروع ہوا وہ اسی عادت سے ہوا, ورنہ قرآن تو وعدہ کر چکا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے, سورہ اعلیٰ میں ہے نا سنقرئک, ہم آپ کو حبیب ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں, الا ما شاء اللہ, مگر جب اللہ خود بھلائے گا. کیوں بھلائے گا؟ تاکہ فروعات کے اندر امت کے لیے آسانی ہو جائے. نبی سے عقیدہ کبھی نہیں بھلایا جاتا,
فروعات میں انہیں بھلایا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کا عمل جو ہوتا ہے وہ شریعت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر یہ کس حضور آ کر بتا دیتے وہ صحابہ والا معاملہ نہ ہوتا۔ آپ انبیاء کی بھول دیکھیں، وہ بھول کتنی مبارک ہے، وہ کہنے میں بھول ہے لیکن وہ اتنی کرامت والی چیز ہے۔ حضرت آدم سے اگر وہ بھول نہ ہوتی تو میں ہوتا، آپ ہوتے؟ بولیے، یہ کائنات ہوتی، جنت بنتی، حضور جیسی عظمت والی ہستی ظاہر ہوتی، بولو نا، مسجد جیسی نعمت ہمیں دیکھنے ملتی، قرآن جیسی مبارک کتاب ہمیں پڑھنے ملتی۔ تو اب آپ دیکھیں ایک مبارک بھول، بظاہر بھول، مبارک بھول، وہ ایسی ہے کہ جس سے کتنی نعمتیں پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگی تھی۔ ہاں، تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی حکمت ہے، لیکن یہ وہ بھول نہیں ہے جو گناہ کو جان کر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے کرنے میں عزم، انٹینشن نہیں پایا، بھول تھی۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا جو قرآن میں موجود ہے کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ تھوڑی تھا کہ یہ وہ درخت ہے جس سے اللہ نے منع کیا، آپ کو پتا ہے پھر آپ کھا رہے ہیں۔ توبہ، یہ گندے کام ہم سے ہوتے ہیں، انبیاء سے نہیں ہوتے، کہ غلطی پتا ہے یہ غلط ہے اسی تو منع کیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شیطان نے، یہ قرآن میں موجود ہے نا سورۃ الاعراف میں، اس نے قسم کھا کر کہا یہ وہ درخت نہیں ہے، اللہ کی قسم درخت نہیں ہے۔ تو سچے نبی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹ کیسے قسم اٹھا سکتا ہے، ہاں، تو اعتبار کر کے آپ نے اسے کھا لیا، توجہ ہے، اعتبار کر کے آپ نے اس سے کھا لیا، اور اس کھانے کو اللہ نے کیا فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے اس عمل میں عزم نہیں دیکھا، یعنی ارادہ نہیں دیکھا۔ گناہ جب ہوتا ہے جب اس کے اندر ارادہ ہو، عزم ہو، انٹینشن ہو، فرمایا وہ نہیں تھا، اس لیے وہ صورتاً ایسی چیز ہے، ظاہراً ایسی چیز ہے، اصل میں وہ گناہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ تو لہٰذا قسم کھا کر یہ کہا گیا کہ، تو نبی بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تجدید ایمان کا مسئلہ رہ گیا، وہ میں عرض کر رہا تھا، وہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں کبھی زبان سے معاذ اللہ بندے کے کفر نکل جاتا ہے، ناشکری کے جملے نکل جاتے، تو بار بار بندے کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ سن لیجئے آپ غور سے، کیونکہ یہ انسان کا نجات کا دار و مدار کلمے پر ہے۔ میں تجدید ایمان کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ اب اس کو یاد نہیں ہے کہ میری زبان سے کبھی کفر نکلا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، نہیں نکلا اپنے آپ سے، لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھے، احتیاطی طور پر تجدید ایمان کرتا رہے۔ یا اللہ شاید میری زبان سے کبھی نکل گیا ہو، ایسا جملہ نکل گیا ہو، میں نوجوان ہوں، غصے والا ہوں، کبھی میں نے بگ دیا ہو، یاد تو مجھے نہیں ہے، جب یاد نہیں ہے تو شریعت پکڑتی بھی نہیں، لیکن ڈر ہے کہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ مستغنی عن الخلق ہے، وہ اگر پوچھ لے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ پوچھ لے گا تو کیا ہوگا، تو بندہ احتیاطاً، اردو سمجھ میں آ رہی ہے، احتیاطاً بندہ کلمہ پڑھے کہ شاید میرے سے ایسا ہو گیا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مل کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ پڑھی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ٹیک لگا کر توبہ نہیں ہوتی ہے، توبہ ٹیک لگا کر نہیں ہوتی ہے، آگے تھوڑا آگے آ جائے نا، ذکر خدا ایسے کہ یہ ایسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تھوڑا اپنے آپ کو آگے پیش کریں، بھیکاری بنائیں، مجرم بنائیں، تو پھر ہوتا نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ دل جو ہے نا بدن جیسا ڈھیلا پڑے گا تو دل بھی ڈھیلا پڑے گا۔ اور یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے اور آپ کے لیے، اللہ کے عذابوں میں ایک عذاب ہے لیزینس، سستی، کاہلی۔ بس ٹیک لگا کے، وہ جوان آدمی تو نے ٹیک لگایا ہوا ہے بھائی، کیوں ٹیک لگایا؟ جو بزرگ ہیں یا چلو جوان بھی ہے تو کمر میں درد ہے تو ٹیک لگا، تم نے کیوں ٹیک لگایا؟ تو ٹیک لگاؤ گے تو دل بھی سوئے گا، بدن تھکے گا تو دل جاگتا ہے، بدن تھکتا ہے تو دل جاگتا ہے۔
بدن جتنا ڈھیلا ہوتا ہے تو دل بھی جاتا. اس لیے حضور نے دعا کی اللہم انا نعوذ بک من الکسل. حضور نے اللہ سے کن کن چیزوں کی پناہ مانگی؟ دجال کی، ٹھیک ہے جی، نفاق سے، ہر یہ سرکار کی دعائیں ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بھی فرمایا اللہم انا نعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، سستی سے میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں. کھایا لڑ گئے. یہ کیا طریقہ؟ تھوڑا ٹہلیں، تھوڑا ہاتھ وغیرہ ہلائیں، اپنے پاؤں وغیرہ کو ہلائیں، اپنے اندر بدن میں چستی لے کر آئیں. بدن چستی پائے گا، بدن کا جب درد گھٹے گا تو بندے کے اندر طبیعت اچھی ہوگی، طبیعت اچھی ہوگی تو پھر قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، سب چیز میں مزہ آئے گا. تو سست خدا کو پسند نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ کا محبوب ہے. یعنی فٹ رکھے. نماز کس لیے؟ دیکھیں کسی فٹنس پیدا کرتی ہے. یہ کم سے کم بندہ ہاتھ وغیرہ تو اٹھائے نا، آگے پیچھے چلے. بے سیار کھوری، کھا رہا ہے تو کھاتے ہی چلا جا رہا ہے، سو رہا ہے تو سوتے ہی چلا جا رہا ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے اللہم انا نعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بولیے آمین آمین. اے اللہ میں سستی سے. اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ رمضان کی رات ہے. سستی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے معاذ اللہ. سستی لالچ کی طرف لے جاتی ہے، کاہلی چیز. تو لہٰذا یہ اللہ سے جو پناہ دعا کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہم یا اللہم انک عفو کریم، یہ دعا بھی کرنی ہے کہ سستی سے بچا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک تو اگر خدا نہ کرے بندے کو یاد نہیں کہ اس کی زبان سے کبھی کفر نکلا ہے الیاذ باللہ، تو کلمہ پڑھے. لیکن ایک ایسا ہو کہ معلوم ہے کہ کفر ہو گیا ہے معاذ اللہ، کوئی کفر یا کلمہ ہو گیا ہے. بعض لوگ کرتے ہیں نا معاذ اللہ، چاند کا مذاق اڑائیں گے بھی، چاند رات آئے گی تو وہ مذاق حدیث تک جاتا ہے. علماء کو گالیاں دیتے ہیں. تو علماء کو کیوں گالیاں دے رہے ہو بھائی آپ؟ کیا علماء امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس لیے گالی دے رہے ہو؟ نہیں، قرآن کو کر رہے ہیں اس لیے تو دے رہا ہے. اور جو امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ننگا بھی ناچ رہا ہے تو کہہ رہا ہے واہ کیا ماڈرن کلچر ہے، کیا سیولائز لوگ ہیں. تو پتا چلا جو جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تو کیوں علماء کو گالیاں دے رہا ہے. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہہ دیجیے علمی رویت ہو سکتی ہے. کیلنڈر بنا لو، کیلنڈر بنا لو، علمی رویت ہو سکتی ہے کہ آج آپ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ چاند ہوا. میں نے کہا ہمارے نبی نے کہا ہے آنکھ سے دیکھنا ہے. اب میں آپ کو 14 صدی کی امت بتاتا ہوں. دیکھو یہ جو نمازوں کا نقشہ ہے، یہ نماز آئی نہیں لیکن ٹائم لکھا ہوا ہے نا. کتنی محنت کر کے یہ نقشہ بنتا ہے. ابھی فجر نہیں آئی لیکن فجر کا ٹائم لکھا ہوا ہے. ابھی چھوڑیے 5 سال کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی ٹائم لکھا ہوا ہے، لیکن چاند کا نہیں لکھا. کیوں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ جب علماء نے اتنی محنت اس پر کر لی ہے تو اس پر کیوں نہیں کی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ او بھائی اس پر محنت، علماء کو گالیاں دیتے ہو تم. اس پر علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں. ہم نے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اپنے استاذوں سے سنا کہ وہ شام اور دوپہر میں کشتی میں جا کر کئی دنوں تک جب انہوں نے امجدیہ کا پورا نماز کا نقشہ میں گویا کہ علم توقید سے مرتب کیا تھا، روزے کی حالت میں جاتے تھے، پورا دن وہاں پر سمندروں کے اندر ہیں، اس کی بدبو والی ہوا، اس میں چاند کے غروب ہونے کا ٹائم، یہ تمام چیزیں وہ اس زمانے میں انہوں نے جب اس نقشے کو مرتب کیا تھا. تو جو علماء اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تو چاند کیا ہے وہ بھی بتا دیں. جب یہ بتا رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد فجر کب آئے گی، تو یہ بھی بتا دے سکتے ہیں کہ بھائی اگلے سال چاند کب ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو جب علماء یہ بنا سکتے تو چاند کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ وہاں پر حضور کا قول کھڑا ہے. سنت متوارث ہے اور سنت کو ختم کرنا بدعت ہے. بدعت کی تعریف یہی ہے کہ جو سنت کو ختم کرے گا، اور سنت یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ جہاز اڑا کر لے جاؤ، تو جہاز اڑا کے تو ابھی لے جاؤ تو چاند موجود ہوگا. چاند کب نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اپنے زمین پر کھڑے ہو کر، زمین کے فلور پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنا ہے. یہ سنت متوارث ہے، ہمیشہ سے چلی آئی ہے. یہاں کیلنڈر بنا کر تم دے رہے ہو کہ جناب جو ہے کہ وہ جمعے کو عید ہو جائے گی. ابے جمعے کو عید ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گی. محکمہ موسمیات کو بھی آپ پڑھ کر دیکھیے، یہ جمعہ دیکھنا پھر بلنڈر ہونے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جمعے کے اندر رویت کہیں نہیں ہے، لیکن یہ کسی ایک ملک کی نقل میں جمعے کو عید لے کر آئیں گے.
دیکھو رمضان میں تو برداشت کر لیا گیا کیونکہ رمضان تو ایک گواہی سے ہو جائے گا، لیکن رمضان کا ختم کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ رمضان کو لینا تو آسان ہے لیکن رمضان کو ختم کرنا 29 میں، 30 ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، مہینہ ہی ختم ہو گیا، لیکن 29 آگے 30 کا ایک رمضان کھڑا ہے، اب وہ ہے یا نہیں وہ چاند پر موقوف ہے، اور اگر بدلی تاریخ ہو، آپ دیکھیے اس پر بحث چل رہی ہے اور محکمہ موسمیات اس پر بات کر رہے ہیں کہ اتنی بدلی ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا لیکن یہ گھسیٹ کر لائیں گے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے حال پر رحم کرے۔ ابھی سے شور مچ رہا ہے تو آپ لوگوں نے پریپیئر رہنا ہے۔ تو میں چاند کا لمبا مسئلہ نہیں چھڑ رہا، صرف میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب علماء نمازوں کا نقشہ بنا سکتے ہیں تو چاند کا بنا دے تو کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کھڑی ہوئی ہے اس کے لیے کہ آنکھ سے دیکھنا ہے اور دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور دیکھ کر افطار کرنا ہے، یعنی دیکھ کر ہی رمضان کو لینا ہے اور دیکھ کر ہی عید کرنا ہے۔ نہیں دیکھا جائے گا ہمارے بس میں نہیں، چاند نظر آیا نہیں آیا تو آگے ایک دن پڑا ہوا نا 30 کا، 30 کو کیوں دیکھنا بھائی؟ 30 کو دیکھنے کی ضرورت کیا، مہینہ 30 کو ختم ہو جاتا ہے۔ 29 کو جب ختم ہوگا جب چاند دکھے گا، چاند نہیں دکھے گا تو 30 آگے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی آپ میں نے کہا بھائی رمضان ہے، آگے 30 کا ایک روزہ ہے، رمضان میں آنا تو ایک گواہی سے بھی ہو جائے گا، لیکن یہ رمضان تو آ چکا ہے حضرت، اس ایک روزے کا مقابلہ پورا سال کیا پوری زندگی نہیں کر سکتی، تو اس روزے کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ روزہ جب چھوٹے گا جب چاند نظر آئے گا، چاند نظر نہیں آئے گا تو 30 کی گنتی کر کے اس پورے کو لیں گے کیونکہ رمضان ہے۔ کہتے چاند اتنا کیوں کر رہے ہیں، اب تو چاند نظر نہیں آئے گا، تو میں نے کہا نہ آئے ہم 30 کو روزہ رکھ لیں گے، کیا ہوتا نہ نظر آئے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹی گواہیوں پر اور معاملات پر خدا نہ خواستہ وہ ایک رمضان ساری زندگی کی دن ایک طرف اور رمضان ایک طرف ہے۔ تو میں نے صرف آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی کہ اگر علماء نمازوں کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ سنت طریقہ یہی ہے، اور سنت کو ختم کرنا بدعت ہے، بدعت کہتے اس کو ہے۔ بات یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں۔ نبی پاک آئے، صحابہ کرام آپس میں کوئی جھگڑا کر رہے تھے تجارتی معاملات میں جو یاریوں کا حالت تھا، حضور نے فرمایا تم نے جو شور مچایا نا وہ مجھ سے بھلا دی گئی، اور یہ بھی رحمت ہے، حضور کا بھولنا بھی، جیسے میں نے حضرت آدم کی بات کی، کیونکہ موطا امام مالک کے میں نے حدیث پڑھی ہے، سن لیجئے چند منٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ انی لانسا، یہ بڑی قیمتی بات اب آگے آ رہی ہے چند منٹ کی، انی لانسا او انسا لاسنہ، یہ حدیث یاد کر لیجئے، انی لانسا، انی میں بھولتا نہیں ہوں، او انسا بھلایا جاتا ہوں، لاسنہ تاکہ کوئی ایک طریقہ میری امت کے لیے آ جائے۔ یہ بھول تھی کہ جس میں اگر واقعی میں مجھے بتاؤ 21 کو جو ہم سو رہے تھے گھر میں، ہم آئے بھی نہیں، اور 21 کو اگر لیلۃ القدر گزر گئی، اگر یہ متعین کر دیا جاتا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا کہ یہی ہے، اور پھر اگر بندہ اس میں عبادت نہ کرتا، ایسی رات کو جو 1000 مہینے کے برابر تجھے بلایا گیا تو آیا نہیں، تو پھر وہ جہنم کی وعیدیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت کی آسانی کے لیے ایک تو رات دے دی، سنیے آگے کی پوری بات، ایک تو رات دے دی جو 1000 مہینے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور سن لیجئے کہ 21 کو تو آپ سو گئے، لیکن آپ کہہ رہے یار یہ 4 راتیں نا تو یہ تو لیلۃ القدر ہے، وہ بھلے لیلۃ القدر چلی گئی ہو آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ نے کہا یار تو گھومتی رہتی ہے نا تو شاید یہ نہ ہو، شاید یہ نہ ہو، لیکن 4 آپ نے کہا اس میں ہو، تو وہ بھلے پیچھے گزر چکی ہو لیکن آپ کی نیت کیونکہ پتہ نہیں تھا، آپ کی نیت اس میں ہے تو اللہ یہی اجر عطا فرما دے، کیونکہ متعین اس لیے نہیں کیا گیا۔ اب میں یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں، آخری حدیث موطا امام مالک میرے سامنے موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 26، حدیث نمبر ہے 26۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، بھولنا یا سونا کتنی بڑی کرامت ہوتی ہے۔ میں حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق مدینہ ووکل بلالا ان یوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي۔ یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ذرا سنیے۔
یہ موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے کہ مکہ کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو پڑاؤ کیا. مکہ کے راستے میں حضور نے رات بہت زیادہ ہو گئی تھی تو حضور نے ایک رات پڑاؤ کیا. حضرت بلال کو حضور نے یہ ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگائیں. ہم سو رہے ہیں بلال، ہم سو رہے ہیں اور تم ادھر بیٹھ جاؤ، جیسی فجر کا وقت ہوگا سب کو اٹھا دینا. ٹھیک ہے جی. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگ گئی، سب سو گئے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال بھی سو گئے. اللہ. جب سورج نکل آیا، اب یہ واقعہ مکہ کی قیادت و لیلۃ التاریس والا بھی ایک واقعہ جو خیبر سے لوٹتے وقت ہوا، ایسے کئی دفعہ ہوا. اب حضرت بلال بھی سو گئے. سورج نکل آیا تو چہرے پر آیا، اللہ اکبر، اٹھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے اٹھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر اٹھے. حضور کے قریب گئے، سرکار کے بدن کو نہیں ہاتھ لگایا بلکہ دور کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا تو دن نکل آیا، فجر چلا گئی. حضور نے فرمایا بس ادھر سے اپنے خیمے اٹھاؤ، ہم یہاں نہیں رہیں گے، آگے جائیں گے. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو خلاف شرع ہو، اس جگہ پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، آگے جانا چاہیے. تو لوگ یہاں پر قوم صالح اور مدائن اور منجو دوڑو دیکھنے جاتے ہیں. جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں وہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو میں نے کہا وہاں کے دعائیں قبول ہوگی؟ وہ تو عذاب کی جگہ ہے، وہاں سے تو بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہ تھا کہ سرکار نے آگے گئے اور آگے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ وضو کرو اور یہاں پر ہم نماز کی قضا کریں گے. نماز کی. اب دیکھیں بظاہر حضور سو گئے. اب کیا ہوا کہ جب سب چلے گئے جناب جو ہے وضو کرنے کے لیے، ثم التفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر، حضرت ابو بکر کھڑے تھے تو سرکار نے سب چلے گئے اور صرف حضرت ابو بکر اور حضور کھڑے ہیں. یہ موطا امام مالک ہے، حدیث نمبر ہے 26. حضرت ابو بکر اور حضور اکیلے کھڑے ہیں. حضرت نبی پاک نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا ان الشیطان اتا بلالا. بتاؤں ابو بکر نماز کیوں گئی؟ نماز اس لیے کہی نا کہ وہ شیطان جو تھا نا وہ بلال کے پاس آیا. وهو قائم يصلي، اور بلال جو ہے نا وہ بالکل تیار تھا اور وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، جاگ رہا تھا. فازدجعوا، تو اس نے سستی ڈالی اور بلال کو لٹا دیا، نماز کے بعد لٹا دیا. فلم یزل، اور حضور نے جملہ کیا کہا؟ فلم یزل یحدیہ کما یحد سبیو. فرمایا جیسا ماں نہیں بچے کو ایسے تھوپ تھوپ کے سلاتی ہے، ایسا جو ہے نا وہ شیطان نے بلال کو خوب تھوپا اور اس کو نرم کیا کہ اور اس کو سستی آئی اور بلال جو ہے وہ سو گئے. حتی ناما، یہاں تک کہ بلال سو گئے. اب یہ کہ حضرت بلال جو ہے وہ وضو کر کے آنے لگے تو حدیث میں آتا ثم دعا رسول اللہ بلالا، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو بلایا. بلال کیا ہوا؟ فاخبر بلال مثل الذي اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال نے آ کر وہی بات کی جو حضرت ابوبکر سے اکیلے میں رسول اللہ کر رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے جب بلال کے منہ سے وہ وجہ سنی کیسے ہی ہوا تھا تو حضرت ابوبکر کہنے لگے فقال ابوبکر اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جو ہو رہا تھا سب پتا تھا، لیکن شریعت کی یہ حکمت ہے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اس لیے کہ رب کا حکم تھا تاکہ یہ حکم آئے اور لوگوں کو نماز نکل جانے کی صورت میں قضا کا حکم پتا چلے. یعنی حضور نے خود بتایا، دیکھو بلال جو تھا نا وہ نماز پڑھ کے اونٹ کو ٹیک لگا لیا اس نے، تو شیطان آ گیا اور پنڈلی دبانے لگا، کندھے دبانے لگا، اور ایسے جیسے ماں بچے کو تھپکیاں دے دے کے سلاتی ہے نا، ایسے بلال کو اس نے بہت جو ہے وہ نیند کی طرف مستی کیا. اور جب بلال سو گئے تو بس چلا گیا. اتنے میں حضرت بلال جو ہے وہ اذان دے کر آ رہے تھے تو حضور نے بلایا، ہاں بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں تو نماز پڑھا ہوا تھا، بس میں جیسی اونٹ کے ٹیک لگایا مجھے ایسی، حالانکہ میں بالکل تازہ تھا، ایسی گہری سستی مجھے آئی اور نیند آئی اور میں سو گیا. حضرت ابو بکر نے حضور کی طرف دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ بلال سے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا تھا. یہ حدیث پاک کئی سوالوں کا جواب بیان کر دیتی ہے اور یہ میں نے جو ہے موطا امام مالک حدیث نمبر 26 سے پڑھا. لہٰذا لیلۃ القدر بڑی بابرکت رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت کو ملی ہے، ورنہ ہم جیسے نکموں میں کیا کمال تھا. اللہ اکبر، یہ صحابہ کی برکت ہے. ہاں یہ صحابہ کی برکت ہے. صحابہ پر بک بک کرنے والوں، یہ صحابہ کی برکت ہے. یہ صحابہ تھے جن کا دل کڑ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے اتنی نیکیاں کر لی، 80 سال جہاد کر لیا، حضور ہم کیا کریں گے؟ کس کی نیت پر لیلۃ القدر ملی ہے؟ ملی ہے حضور کے صدقے.
لیکن آگے ماں کے سامنے جیسے بچہ رو کر چیز مانگتا ہے نا، تو حضور کو اس طرف راغب کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے، کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو نیکیاں کم ہیں، ہماری تو عمریں ہی زیادہ نہیں ہیں، ایک بندہ 60 سال کا ہوگا تو اس کی 60 سال کی زندگی سے 15 سال نکال دو، کتنے بچے؟ تمہارا حساب ہے کتنے بچے؟ 60 میں سے 15 نکالو 45، تو اس کی زندگی میں 45 رمضان آئے۔ کتنے رمضان آئے جی؟ روزے کے جو فرض ہو جاتے ہیں تو 45 یا 46 رمضان آئے۔ تو اب مجھے بتاؤ، جس کی عمر بڑھے گی تو اس کو موقع بھی زیادہ ملتے چلے جائیں گے نا، حج کے موقع بھی زیادہ ملیں گے۔ تو ایک بندے کی عمر گویا کہ 120 سال ہے، تو اب اس کے پاس حج کے کتنا ٹائم آ گیا آپ دیکھیے، 20 سال میں سے جناب 15 نکال دیں آپ، تو 105 حج، ہاں جی 105 رمضان۔ اب ان 105 میں عرفات، اس 105 میں جناب سحریاں، ان 105 میں افطاریاں، اس 105 میں جناب جو ہے وہ عمرے، رمضان شریف، تسبیحات، تحلیلات، کلمات، نماز، نوافل، تہجد، کتنا مل گیا۔ اور ایک بندہ یہ کہ جس کو عمر ہی نہیں ملی، تو یہ صحابہ کرام کی، جس کو بظاہر آپ کو کیسے اردو میں سمجھاؤں، تو بالکل سادہ اردو میں یہ کڑن ہے، کڑنا ہے کہ یا رسول اللہ نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے لیلۃ القدر اتاری اور اشارہ دیا، حبیب ان کو کہو غم نہ کرو، اگر ان کی عمر نہیں بڑھ سکتی تو کیا ہوا، لیکن ان کا اجر تو بڑھ سکتا ہے۔ تو ایک رات میں اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں کی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو بخش دے۔ دعا میں ہمیشہ، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ بندہ اللہ کا ولی کہتے ہیں محبوب کو، اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا یار کئی چیزیں ہیں، لیکن ایک شارٹ راستہ ہے، ہاں ایک شارٹ راستہ ہے ولی بننے کا، اللہ کا محبوب بننے کا۔ کہا کیا؟ کہ جب امت کی فکر آ جائے، جب امت کا غم اور امت کی فکر آ جائے وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کو اپنی امت کی فکر ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے کرم، اس کی قدرت اس طرف متوجہ ہے، اور جب بندہ اس طرف آتا ہے تو اس کو اللہ اور رسول کی عادت مل جاتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے تو مانگتا ہے لیکن ساری امت کے لیے مانگتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں خطبے میں بھی دعا ہوتی ہے، اللہم انصر، اے اللہ تو مدد کر، من نصر دین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدد کر اس کی کہ جس نے نبی پاک کے دین کی مدد کی۔ پھر آگے آپ کیا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا منہم، یا اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ یہی خطبے میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انصر من نصر دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا یا مولانا وجعلنا منہم، یا اللہ مدد کر اس کی جو اس امت کی مدد کرتا ہے، کھانے میں مدد کرتا ہے، علاج میں مدد کرتا ہے، طاقت میں مدد کرتا ہے، دعا میں مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا ربنا وجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے اور ہمیں بھی امت کا درد عطا فرما دے۔ اس کی نصرت کے لیے ہم بات کریں، علم تعلیم ہو، اور سے کہنا ہوئے دوستی ایک طرف، جہاں بات مسلمانوں کی آئے گی نا تو کان بند ہے، پھر ہمارے اسلام کے مقابلے پر نہیں آنا۔ توجہ ہے آپ کی، اسلام کے مقابلے پر نہیں آنا۔ فلسطین کی بات آئے گی تو پھر ہمیں قوم ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں جب اسلام کی بات آئے گی، وہ کسی بھی علاقے، چاہے پاکستان ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، جہاں اسلام کی بات آئے گی امت یہ۔ پھر آگے آپ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم انصر من نصر دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا یا مولانا وجعلنا منہ وخذل، یا اللہ تباہ کر اس کو، برباد کر، ذلیل کر اس کو، من خذل دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی، یا اللہ اس کو برباد کر، ربنا ولا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہیں کر دینا۔ اس لیے امام لا کو کھینچ کر بولتا ہے، ادھر لا نہیں ہے، ادھر کہتا ہے ربنا وجعلنا منہم، ادھر ربنا ولا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ کن میں سے؟ جو اللہ کے دین کو گھٹاتے ہیں، سازش کرتے ہیں اور اس کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، اپنی طاقت کو لا کر اللہ کے دین کے کام کو روکتے ہیں۔ تو پھر خطبے میں ان کے لیے بد دعا ہوتی ہے کہ اللہم اخذل من خذل دین سیدنا مولانا محمد، یا اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کہ جس نے تیرے دین کی عزت کو نیچے کیا، ربنا ولا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آج لیلۃ القدر ہے میرے بھائیوں، رمضان ہے، ان بچیوں کی کیسی عید ہو رہی ہے، ہماری ان بہنوں کو جس طرح مارا گیا سڑکوں کے اوپر،
ہیں۔ فلسطین میں ہماری بہنیں، کلمہ گو بہنیں ہماری حضور کی نسبت سے بہنیں سگی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی جو جس مصیبت میں وہ پھنسی ہوئی ہے، دینی رشتہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جس کا دل حضور کی امت کے لیے نہیں درتا وہ فراڈی ہے، وہ ایسی نعتیں پڑھ رہا ہے، اس کو عشق لگا ہی نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ سے پیار ہونا تو جس سے آپ پیار کرتے میں اس کے لیے تڑپوں گا، تو اگر ہمیں حضور سے پیار ہے تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول۔ یا اللہ امت مصطفیٰ کریم پر کرم فرما۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر من نصر دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ربنا یا مولانا واجعلنا منہم واخذل من خذل دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منہم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ اپنے فضل سے آج کی شب ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوئی مولا کریم معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، اور دعاؤں کی دعا مولا کریم ہمارے بچوں اور امت کے ہر بزرگ بچے کی، ماں بیٹی کی زندگی میں عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما۔ دعاؤں کی دعا میں اور آپ یہ عادت بنا لیں، کسی کو بھی دعا اللہ آپ کو عافیت دے، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، اللہ آپ کو عافیت والا بنائے، یا اللہ ہمیں بھی عافیت والا بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی عافیت والا بنا دے، امت کے ہر فرد کو عافیت والا بنا دے، جو بیمار ہیں انہیں عافیت والی شفا دے دے، جو مولا کریم رزق حلال کی تلاش میں عافیت والا مال دے دے، عافیت والی عمر دے دے، عافیت والا علم دے دے، عافیت والی ذہانت عطا فرما دے، اور برکتیں اور نصرتیں مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے یا الہ العالمین عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے بات سمجھانے میں بات پھیل جاتی ہے، پھر مجھے رہ کر یاد آیا ہم تجدید ایمان کا ایک مسئلہ ذکر کر رہے تھے، اس کا میں نے ایک احتیاطی مسئلہ تو بتایا کہ کبھی زبان سے اگر کفر نہ نکلا ہو لیکن بندہ احتیاط کرے، لیکن اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے کفر بکا ہے، میں نے معاذ اللہ کفر نکل گیا ہے زبان سے، ایسی چیز کا انکار نکل گیا ہے، کفریہ گانے سن کر میں معاذ اللہ اس پر راضی ہو گیا، تو کفریہ کلمہ اگر زبان سے نکل جائے، بندہ اگر کنوارا ہے تو وہ اللہ کے حضور اس کفریہ بات پر نام لے کر توبہ کرے، یا اللہ میں نے یہ بکا ہے اور بہت گندی بات میں نے بک دی ہے، اور تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے معاف کر، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح وہ نام لے کر توبہ کرے گا اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر کلمہ طیبہ پڑھے گا اور مانے کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو وہ لے کر آئے ہیں میں نے سب پر ایمان لایا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اگر واقعی میں ایسا جملہ نکل گیا ہے جو کلمہ کفر ہے معاذ اللہ، تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، وہ تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر پھر جو ہے اس کے اگر جوان بچے ہیں تو اگر ایک بیٹا ہے، دو بیٹی یا دو بیٹے، دو گواہ ہونے چاہیے، یعنی اگر دو بیٹے ہیں تو دو بیٹوں کو لے لیں، بھائی ہیں تو بھائی کو لے لیں، والد ہے تو والدہ ہے تو سلام ساتھ میں، والدہ ہے تو والدہ کے ساتھ جو بہنیں، یعنی اگر ایک ہونے چاہیے دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے مہر کی رقم کو طے کر کے دوبارہ یہ جملہ کہا جائے کہ میں نے اس مہر کے عوض آپ کو اپنے نکاح میں لیا، تو آپ نے اپنے آپ کو مجھے اپنے نکاح میں دیا، اس نے کہا میں نے دیا، میں نے آپ سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، تو یہ دو بندوں کے سامنے یہ بات ہوگی۔ اور اگر وہ مرید بھی ہے، سنی تو ہوتا ہی ہے، اور پیر صاحب اگر موجود ہیں تو پھر ان کے اگر کوئی وکیل موجود ہیں تو ان کے پاس چلے جائے، یا اگر پیر صاحب موجود ہیں تو ان کے پاس جا کر بیعت کریں، اور اگر پیر صاحب وصال کر گئے ہیں اور کوئی جامع الشرائط شخص، جامع الشرائط صرف تعویذ دینے والا نہیں، اس میں شرطیں بھی پائی جاتی ہو کہ پہلی شرط ہے کہ وہ سنی ہو، ٹھیک ہے، دوسری شرط ہے کہ جناب سنی صحیح العقیدہ ہو،
बुजुर्गों के तरीके पर हो, तब्दीली ना हो, ठीक है, साहबा का बेअदब ना हो, हज़रत अबू बकर की अफजलियत का इनकार करने वाला ना हो, हज़रत माविया किसी साहबी की तौहीन करने वाला ना हो, ठीक है, उनके लिए हल्के जुमले बोलने वाला ना हो, सुन्नी हो। क्या हो जी? सुन्नी हो, जो साहबा अहले बैत का अदब, ख़त्म नबूवत, कुरान और सुन्नत, और फिर आलिम हो, ऐसा आलिम हो कि अपने मसाइल किताबों से खुद निकालता हो, फिर वह एलानिया लोगों के सामने कोई गुनाह कबीरा, ऐसी कोई गलती ना करता हो कि जो गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आती है, ठीक है, और फिर उसका शजरा जो है वो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा या सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अगर वकील मौजूद है पीर साहब के, तो उनसे दोबारा तजदीद बैत जैसा किया है, दोबारा हाथ रखकर उनके हाथ पर तौबा करे और अहद करे, क्योंकि बैत जो है वो एक एग्रीमेंट का नाम है कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। हुजूर जब बैत लेते थे, शिरक नहीं करोगे, कुफ्र नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, चोरी नहीं करोगे, किसी पर तोहमत नहीं लगाओगे, ठीक है, इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करोगे, खैर और नेकी की बात अगर आएगी तो इनकार नहीं करोगे, बुराई के करीब नहीं जाओगे। क्या तुम बैत कर रहे हो? तो साहबा कहते थे, या जो खवातीन थी वो कहती थी, हाँ हमने इस पर बैत की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरीके से सूरह मुम्तहिना के अंदर ये पूरा बैत का सिलसिला कुरान के अंदर मौजूद है। तो बैत का माना ये होता है कि हम तौबा करते हैं एक नेक बंदे के हाथ पर, और वो हमें तौबा करता है, तौबा करके नमाजें नहीं छोड़ूंगा, तौबा करके कभी रमजान के रोजे नहीं छोड़ूंगा, तौबा कर कि मैं बुरों की सोहबत इख्तियार, तौबा कर मैं गलत लोगों के साथ नहीं बढ़, तौबा करके गालियां नहीं दूंगा, चुगली नहीं करूंगा, तौबा करके मैं किसी इस्लाम के दुश्मन के लिए हमदर्दी नहीं रखूंगा, तौबा कर इस्लाम की जो खैर की बातें सारी कबूल करूंगा। उसने कहा मैंने तौबा किया, बस यही जो उसके हाथ पर तौबा की है ये बैत है, इसको बैत की जाए। लेकिन तौबा उसके हाथ पर की जाए जो उस लायक हो, जिसके अंदर ये 4 शर्तें पाई जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये 4 शर्तें नहीं मिलती है तो हर बंदा ऐसी हुजूर का उम्मती है, और फिर वो बुजुर्गों के साथ, साहबा के साथ, अहले बैत के साथ वाबस्ता है। वो उनकी हिकायत, उनकी किताबें, उनकी सवानें, शरीयत मुतहरा का इल्म उलमा के पास आकर नमाज कैसे पढ़ते हैं, रोज़ा कैसे रखते हैं, पाकी के क्या तरीक़े हैं, पाकी कैसे इख्तियार करते हैं, गुस्ल कैसे होता है, वज़ू कैसे होता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, नापाक कपड़े को पाक कैसे करते हैं, बीवी के क्या हुकूक़ हैं, शौहर के क्या हुकूक़ हैं, बच्चों के क्या हुकूक़ है, क्या चीज़ कमाना हलाल है, क्या चीज़ कमाना हराम है, ये तमाम जो ज़रूरी फ़र्ज़ उलूम है वो उसको हासिल करे, अल्लाह वालों के साथ जुड़ा रहे। तो ये भी पीरी मुरीदी का एक तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लैलतुल क़द्र के सदक़े जो मसाइल हमने सीखे हैं उस पर अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ दे। बड़ी तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगी जारी है, हमें नहीं पता आने वाला रमज़ान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सुन लीजिए, जिसे मरना नहीं आता ना उसको जीना भी नहीं आता, जिसको कब्र याद नहीं उसको इस्लाम भी याद नहीं। हमें नहीं पता कि पता नहीं हम आने वाले जुमे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस मस्जिद में मौजूद होंगे कि नहीं होंगे। अल्लाह आफियत फरमाए, अल्लाह आफियत फरमाए। तो लिहाजा जिसे जाने का पता होता है ना मंजिल पर, तो वो स्टॉप पर उतना ही टाइम गुजारता है जितना स्टॉप पर पेशाब पानी और घूमना फिरना होता है। बाद में गाड़ी जा रही है भाई, स्टॉप मंजिल पर जा रही है, इतना ही। तो मैं और आप इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अपनी मंजिल के लिए बस से थोड़ी देर के उतरा है, सुस्ता रहा है। और जनाब मेरे कई दोस्त हजरत बैठे हुए हैं, कीमती लोग हमारी इस मस्जिद के चले गए, हाल में चले गए, इस साल कीमती लोग चले गए, प्यारे प्यारे नमाजी हमारे चले गए। अल्लाह अकबर। मुझे इस मस्जिद में कोई 24 साल हो गया है। बड़े बड़े बुजुर्ग, ये सफ़ इन बुजुर्गों के नूरानी चेहरे से आबाद होती थी, यहाँ से बात मैं जानता हूँ। अल्लाह वाले लोग, इतने परहेजगार लोग, आशिक रसूल लोग नहीं रहे आज हमारे दम। अल्लाह उनके सदक़े हमारे लिए भी आसानी कर दे, और उनकी कब्रों को भी अल्लाह गुले गुलजार फरमा दे। बहुत नेक लोगों से मस्जिद आबाद है। जहाँ जहाँ हमारे नेक मुसलमान भाई दुनिया से रुखसत हो गए, जितने मुसलमान रुखसत हो गए बहन भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मोए मुबारक शरीफ तशरीफ़ फरमा है, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम का बेड़ा पार फरमाए। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।